اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے شبہات کا، اعتراضات کا جواب عطا فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ قرآن مجید کے اندر آپ نے کئی مقامات سے پڑھا ہے کہ بعض احکامات جو ہیں وہ ناسخ ہوتے ہیں اور بعض احکام جو ہیں وہ منسوخ ہوتے ہیں. اس کو اصطلاحی علماء میں کہتے ہیں ناسخ منسوخ. ناسخ کا معنی پہلے حکم کو ختم کرنے والا، منسوخ کا معنی جو حکم ختم کیا گیا، اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ. اب ناسخ اور منسوخ جو ہیں، یاد رکھیں کہ اس کے اندر بھی پھر اقسام. ایک حکم قرآن مجید میں تھا، اللہ نے اس کو منسوخ فرما دیا، وہ لفظاً بھی منسوخ ہو گیا اور حکماً بھی منسوخ ہو گیا، یعنی وہ الفاظ بھی ختم، وہ حکم بھی ختم. ایک قسم تو یہ ہے. اور ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے الفاظ کو تو منسوخ فرما دیا لیکن حکم کو باقی رکھا. وہ حکم جو ہے وہ باقی ہے لیکن لفظ باقی نہیں. یہ دوسری قسم. اور تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ حکم باقی نہیں ہے، منسوخ ہو گیا ہے لیکن الفاظ باقی ہیں، قرآن میں پڑھے جاتے ہیں. تو یہ ناسخ اور منسوخ کے تین قسمیں ہو گئی. پہلی قسم یہ ہوئی کہ اللہ نے ایک حکم دیا، پھر اللہ نے وہ الفاظ بھی اٹھا لیے، حکم بھی اٹھا لیے. دوسری قسم کیا بنی کہ الفاظ تو اللہ نے اٹھا لیے لیکن حکم باقی رہا. اور تیسری قسم کیا بنی کہ حکم تو اٹھا لیا لیکن الفاظ باقی رہا. تو یہ تین قسمیں ہیں ناسخ اور منسوخ کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں بھی اور اس کے بعد فرمان رسول عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ موجود ہیں اور ان پہ ہمارا ایمان ہے. اب یاد رکھیں کہ جن کا اللہ پر ایمان ہے، جن کا اللہ کے قرآن پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے،
اللہ کے فرائض شرائع اوامر نواہی پہ ایمان ہے، ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ نے ایک حکم دیا پھر ختم فرما دیا، تو اللہ کی مرضی ہے، جب تک چاہا اس حکم کو باقی رکھا اور جب چاہا اس حکم کو ختم فرما دیا۔ تو جو پہلا حکم ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور جو دوسرا حکم ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے تو اس میں قطعاً کوئی مشکل ہے ہی کہ پہلا حکم جو تھا وہ بھی اللہ کا تھا اور دوسرا حکم جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، تو لہذا مسلمان تو ہر حال میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، لہذا اس کے لیے تو نہ کوئی مشکل ہے، نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ کسی قسم کے شکوک و شبہات ہیں۔ لیکن جو دشمن ہیں، اعداء اسلام ہیں، اعداء دین ہیں، وہ یہودیوں میں ہیں، مسیحیین میں ہیں، وثنیین میں ہیں، شیعیین میں ہیں اور دیگر کفار میں ہیں، ان کو ایک فرصت ملی، موقع ملا مسلمانوں کے اس قرآن مقدس پہ اعتراض کرنے کا اور مسلمانوں کے ذہن میں شبہات ڈالنے کا۔ تو وہ یہ شبہ ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ دیکھو بھائی، اگر پہلا حکم اللہ کا ہے تو اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ الغیوب ہے، پھر اس کو ختم کیوں کیا؟ اور اگر پہلا حکم صحیح ہے تو منسوخ کیوں کر دیا گیا؟ اور اگر پہلا حکم نعوذ باللہ غلط تھا تو حکم دیا کیوں گیا؟ کہ جب مسلمانوں کے اعتقاد میں اللہ ہر غلطی سے پاک، اللہ منزہ ہے عن الخطأ والنسیان، اللہ تمام صفات نقصان سے پاک ہے، اور مسلمانوں کے عقیدے میں اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، جو چیز موجود ہے وہ جانتے ہیں، جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتے ہیں، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی جانتے ہیں۔ تو ان کو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت پڑی کہ انسان قانون بناتے ہیں، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ بھی چاہے بنائے یا ایک شخص آرڈیننس نافذ کرے، اس کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ 5 سال کے بعد کیا حالات ہوں گے، لہذا اس کو تو قانون بدلنا پڑتا ہے، قانون میں ترمیم کرنی پڑتی ہے، پہلے قانون پہ خط نسخ کھینچنا پڑتا ہے۔ لیکن جو علام الغیوب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو تو پتہ ہے، تو پھر اللہ نے اپنے احکام منسوخ کیوں کیے ہیں؟ تو لہذا وہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ بھی اللہ کا کلام نہیں، نعوذ باللہ یہ اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے، جب چاہتے ہیں ایک آرڈر فرما دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، تو لہذا یہ خدا کا کلام نہیں۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں کبھی یہ حکم منسوخ نہ ہوتے، اس میں کبھی حکم تبدیل نہ ہوتے، اس میں کبھی حکم بدلا نہ جاتا۔ تو جب حکم بدل رہے ہیں، منسوخ ہو رہے ہیں، تو مانا ہے یہ خدا کا حکم ہی نہیں۔ تو اس انداز میں وہ مسلمانوں کے ذہن میں، دماغوں میں شبہات ڈالتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں جتنے کافر فرقے، دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں، ان سب کی بنیاد ہی اسی پہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کے دماغ میں ایک دفعہ شک پیدا کر دو، جب شبہ پیدا ہو جائے گا تو اب وہ بڑھتا جائے گا، وہ دین سے ہٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا۔ اب آپ دیکھیں نا جی، ایک انسان ہے، اس کی گھریلو زندگی ہے، میاں بیوی کی زندگی اعتماد پہ ہوتی ہے کہ خاوند کو اپنی بیوی پہ اعتماد ہے اور بیوی کو اپنے خاوند پہ اعتماد، تو گاڑی الحمدللہ چل رہی ہے۔ اب اگر خدا نہ کرے کوئی مخالف، کوئی دشمن، کوئی حسد کرنے والا حاسد کسی کی اچھی زندگی کو دیکھ کے جل جاتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا شبہ ڈال دیتے ہیں، ایک طرف بیوی کے دماغ میں ڈال دیا، دوسری طرف خاوند کے دماغ میں ڈال دیا کہ بھئی آپ جب چلے جاتے ہیں تو یار تمہاری بیوی ایک کھڑکی کھول کے پتہ نہیں کیا دیکھتی رہتی۔ اور اگر خاوند کو ڈپٹی میں ٹائم میں اوور ٹائم لگانا پڑ گیا تو بیوی کو پیغام بھجوا، پتہ ہے تمہارا خاوند رات کہاں گزارتا ہے، روزانہ جو 4-6 گھنٹے دفتر سے لیٹ آتا ہے، کبھی تم نے پتہ کیا؟ اب جناب شک شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، دونوں کا گھر برباد ہو گیا۔
تو اسی طرح ایمان و عقیدہ بھی برباد ہوتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں ایک شبہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی پہلا حکم اللہ نے دیا پھر ختم کیوں کر دیا؟ کیا پہلا حکم غلط تھا؟ اگر پہلا حکم صحیح تھا تو ختم کیوں کیا گیا؟ اور اگر غلط تھا تو پھر اللہ تو غلط حکم دیتے نہیں ہیں، تو پھر یہ حکم ناسخ اور منسوخ کیسے ہو؟ تو اب اس بات کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے کلام کے، اپنے احکام کے، اپنے فرمان کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور بات سمجھیں، بات صرف اتنی ہے، یہ تو شبہات ہوتے ہیں نا، شبہات ڈالے جاتے ہیں، ورنہ بات صرف اتنی ہے کہ ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر اس کی طبیعت کا معائنہ کرنے کے بعد، اس کی بیماری کی تحقیق کرنے کے بعد، اس کے سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد ایک نسخہ تجویز کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر کو بھی علم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی بیماری کے حالات کے مطابق یہ نسخہ میں دے رہا ہوں، اس کے استعمال سے اس کی طبیعت بدلے گی، یہ جو اس کو تکلیف ہے، بیکٹیریا ہے، جرثومہ ہے، یہ ختم ہوگا، تو پھر جب دوبارہ آئے گا تو پھر اس کو میں یہ دوا بدل دوں گا۔ اس کے دونوں دماغ میں نسخے موجود ہیں، لیکن وہ ایک دے رہا ہے کہ اس وقت مریض کی حالت اس کی متقاضی ہے، اور صاف یہ کہتا ہے کہ جی اب 5 دن کے بعد استعمال کر کے آپ پھر آئے میرے پاس۔ اب مریض 5 دن کے بعد جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا پھر چیک اپ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی اب میں اس کا تبدیل کر دیتا ہوں، اب ان دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ دوائیں تبدیل کر کے اچھا جی آپ پھر 5 دن کے بعد بھی آئیے۔ تو اب کوئی آدمی نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہتا کہ جی ڈاکٹر نے پہلا نسخہ کیوں لکھا تھا، اگر وہ صحیح تھا تو بدل کیوں دیا، اور اگر بدل دیا تو پہلا کیوں غلط دے دیا تھا؟ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے پہلا بھی صحیح دیا تھا، دوسرا نسخہ بھی صحیح دیا تھا، تبدیلی مریض میں آئی ہے، ڈاکٹر کے علم میں نہیں آئی، مریض کی کیفیت بدل گئی۔ تو اللہ کے علم میں تو پہلا حکم بھی صحیح ہے، دوسرا حکم بھی صحیح ہے، جب تک اس کے بندے اس پہلے حکم کے حقدار تھے اللہ نے پہلا حکم عطا فرمایا، اور اس کے بعد جب اس حکم کی اللہ کے علم میں پہلے سے بات موجود ہے، اب ان کی کیفیات تبدیل ہو گئی تو پھر اللہ نے دوسرا حکم جاری فرما دیا۔ اسی کو سمجھیں کہ جیسے میرے اللہ نے سب سے پہلا حکم جو میرے آقا کو دیا ہے، سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب رات کو کھڑے ہوں اور میری عبادت کریں، اور عبادت کا حکم کیا ہے؟ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، یعنی ساری رات میری عبادت کریں، تھوڑا آرام کریں۔ کیا مانا کہ رات کو 3 حصے کر لیں، ایک حصے میں آرام کریں اور 2 حصے عبادت کریں، اور اس کے بعد فرمایا نصفہ، اب اگر 2 حصے میں تکلیف ہے تو آپ ایسا کریں کہ آدھی رات عبادت کریں اور آدھی رات جو ہے آرام کریں، اور اس کے بعد فرمایا وانقص منہ قلیلا، یا ایسا کریں کہ 2 حصے رات کے آرام کریں اور 1 حصہ عبادت کریں۔ یہ پہلا حکم ہے جو اللہ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یعنی تہجد کا حکم دیا، اور تہجد کا حکم صرف تہجد نہیں پڑھنی بلکہ اوقات میں بھی یہ 3 صورتیں بیان فرما دی، یا 2 حصے عبادت کرو 1 حصہ آرام کرو، یا آدھی رات عبادت کرو آدھی رات آرام کرو، یا 2 حصے آرام کرو اور 1 حصہ رات کا عبادت کرو۔ یہ 3 صورتیں اللہ نے نبی پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمانوں پہ اللہ نے حکم دے دیا، گویا فرض ہو گئے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے رات کو جاگنا شروع کیا۔ اچھا، اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ نہ کوئی گھڑیاں تھیں، نہ کوئی الارم تھے، نہ کوئی وسائل تھے۔ آدمی محض اندازہ کرتا تھا کہ بھی اب رات ہو گئی، اب آدھی ہو گئی، اب 2 حصے ہو گئے، اب 1 حصہ ہو گیا۔ ایک اندازہ ہی ہے نا، کیونکہ کوئی ٹائم کے دیکھنے کی چیز تو ہے نہیں۔ جیسے آج تو ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، الارم ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ہم ایک رات کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ جی یہ 8 گھنٹے کی رات ہے، 10 گھنٹے کی رات ہے، 12 گھنٹے کی رات، اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن زمانے ابتدا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کلام اترا ہے تو اس وقت تو بالکل وادی غیر ذی زرع ہے، مکہ ہے، کوئی اس وقت ذرائع نہیں، معلومات نہیں، اندازہ ہے۔ اچھا، دن کا بھی اندازہ تھا کہ بھی اگر دھوپ یہاں تک ہے تو یہ وقت ہو گیا، اور یہاں تک ہے تو آدھا دن گزر گیا، یہاں تک ہے تو 2 حصے گزر گیا، یہاں تک ہے تو عصر کا وقت آ گیا۔ اچھا، بعض جگہ کیلیں لگا دی جاتی تھیں کہ بھی سایہ کتنا ہے، این سایہ ختم ہو گیا تو بھائی این سورج سر پہ کھڑا ہے، اب سورج نے ڈھلنا شروع کیا ہے، تو اس سے اندازے لگائے جاتے تھے۔ تو بہرحال ایک اندازہ ہے، تخمین ہے نا، ایک تصور ہے، تخیل ہے، کوئی 100% تقسیم تو ہے نہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس حکم کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ساری رات کے بعد کہ بھئی خدا نہ خواستہ اللہ نے فرمایا کہ 2 حصے جاگو، پتہ ہے ہم تھوڑا جاگے ہوں تو چلو بھئی پوری رات ہی بات۔ اس کے نتیجے میں یہ عالم ہوا کہ انتفخت اقدامہم، پاؤں سوج گئے کھڑے کھڑے، ورم آ گئی پاؤں پہ کہ ساری رات کھڑے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ پہلی مرحلہ محنت کا، مشقت کا، عبادت کا، ریاضت کا طے کرا لیا تو اب اللہ نے حکم دیا کہ تہجد تو باقی، تہجد تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن فقرؤ ما تیسر، اب ایسا کریں کہ وقت کی پابندی ختم۔ وہ جو پہلے وقت کی پابندی تھی نا کہ جی 2 حصے یا آدھا حصہ یا 1 حصہ، اب وہ ختم، لیکن تہجد باقی، تہجد فرض۔ اب اسی پہ صحابہ چلتے رہے۔ اچھا، اب جناب اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں، کوئی فرض نہیں۔ اب جناب جب معراج ہوا اور میرے اللہ نے اپنے محبوب اور ان کی امت سے 5 نمازیں فرض کی کہ جی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اب 5 نمازیں فرض ہو گئیں اور یہ تو فرض ہو گئی۔ اب اللہ نے رعایت کی اپنے بندوں، احسان فرمایا، حکم دے دیا کہ میرا محبوب ہم تو جانتے ہیں کہ تیرے ماننے والوں میں قیامت تک لوگ بیمار بھی ہوں گے، مریض بھی ہوں گے، لوگ مجاہد بھی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور سفر ہے اور جہاد ہے اور مشقت ہے، کا تہجد پڑھنا تو بہت مشکل۔ تو اب ہم اپنے اس حکم کو ختم کر کے رعایت دیتے ہیں تیری امت کو کہ فقرؤ ما تیسر منہ، بس جتنا ہو سکے پڑھ لو، چاہے آدھا گھنٹہ، چاہے 10 منٹ، چاہے 20 منٹ، چاہے 15 منٹ، چاہے 2 رکعت، چاہے 4 رکعت، چاہے 6 رکعت، چاہے 8، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اللہ نے مہربانی کر دی ہے، وہ بات ختم ہو گئی، وہ فرض ختم ہو گیا۔ اب تمہارے لیے ایک تو تہجد جو ہے وہ نفل ہو گئی، اور وقت کی بھی پابندی ختم ہو گئی، رکعتوں کی تعداد بھی ختم ہو گئی، اور تمہیں آزادی دے دی کہ کیوں اب 5 نمازیں فرض ہو گئی، اس وقت پہلے تو فرض نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہ جب نماز فرض ہو گئی تو اللہ نے رعایت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ رعایت دے دی اور فرما دیا عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ فرض نمازیں تو قائم کرنی ہے، اپنے وقت پہ ادا کرنی ہے، اور اللہ مال دے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن تہجد کا معاملہ جو ہے اب رعایت ہو گئی، جتنا ہو سکے پڑھ. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز کے بڑے فضائل ہیں، اور بڑے اس میں اللہ کی رحمت سے اصلاح نفس کے لیے، اصلاح باطن کے لیے، اور اپنے آپ کو کچلنے اور مٹانے کے لیے، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے تہجد سے بڑی نعمت کوئی ہے نہیں دنیا میں. اب جناب ایک بات اور بھی سمجھ رہے ہیں کہ تہجد کے لیے بعض لوگوں کے دماغ میں ایک مسئلہ ہے، وہ عام مسئلہ ہے اور عام لوگوں کے ذہن میں ہے. بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو دماغ میں بیٹھ جائیں وہ نکلتے ہی نہیں خدا کی نصرت. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ علم عطا نہ فرمائے، اللہ پاک جب تک ہدایت نہ دے، بس وہ مسئلے ایسے مشہور ہو جاتے ہیں، ایسے عام ہو جاتے ہیں کہ بس ہر بندہ اسی پہ چلے گا. اب دیکھیں نا، جب بھی احرام باندھیں گے کندھا نکال لیں گے، ایک آپ رواج ہو گیا. نمازیں خراب، عبادت خراب، نماز مکروہ ہو رہی ہے، وہ کندھا نکال کے کھڑا ہے. یعنی اندازہ کرو، عمر ہے تیرا، نفلی عمر ہے، تم فرض نماز خراب کر رہے ہو. وجہ کیا ہے کہ ایک غلط مسئلہ ہے احرام کا، لوگوں کے دماغ میں اغلاط عام ہے، یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ احرام کا معنی ہی یہی ہے کہ کندھا نکالو. حالانکہ بالکل بے وقوفی کی بات، جس کا اور خدا کی قدرت یہ ہے کسی امام کے قول میں بھی گنجائش ہوتی نا، تو چلو بندہ کہتا ہے یار چلو کسی امام کے قول میں تو رعایت ہے نا، بچ جائیں گے. کسی کے نزدیک بھی گنجائش نہیں. جب احرام باندھیں تو بالکل اپنے کندھے ڈھانک کے رکھیں. صرف جب عمرے کا طواف کریں، طواف کے بھی صرف پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا ہے، بعد میں تو طواف میں بھی نہیں نکالنا. اور ہمارے بھائی تو جہاں سے احرام باندھے نا، کراچی سے باندھے، اسلام آباد سے باندھے، لندن سے باندھے، وہیں سے کندھا نکال لیں. اور راستے میں جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ کندھا نکال کے حضرت کھڑے ہیں پڑھ. اللہ کے بندے، نماز مکروہ ہو رہی ہے تو انہیں بلا وجہ اپنا بدن نکالا ہوا ہے، کپڑا تمہارے پاس موجود ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگوں میں بعض مسئلے ایسے دماغوں پہ چڑھ جاتے ہیں نا جی، آپ جتنا مرضی آئے زور لگا لیں، سارا دن سنتے رہیں گے، جب احرام باندھ جائیں گے پھر کندھا نکال لیں گے. ایک عادت بن گئی. اللہ جن کو اللہ نے مسئلے کی سمجھ عطا. اچھا، اسی طرح جتنے آدمی، آپ کل مسجد عائشہ چلے جائیں یا جیرانہ چلے جائیں یا مدینہ منورہ سے جب آئیں تو پیر علی پہ جو میقات کی مسجد ہے ماشاءاللہ آپ سے عظیم الشان مسجد ہے نا، جو موجودہ حکومت نے بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے کہ ہمارے موجودہ بادشاہ جو خادم حرمین ہیں، ان کو مسجدوں سے تو عشق ہے. یہ مسجدیں بنانے کا تو اللہ نے اس کے دماغ میں وہ ایسا عشق رکھا ہے نا جی، لوگ عاشق ہوتے ہیں، یہ مسجدوں کا عاشق. ایک ایک مسجد ایسے بنائی ہے نا کہ جاؤ تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جنت میں آ گئے. مدینہ شریف کی مسجد کی کیسے، یعنی دروازے سے اندر داخل ہونا جی معلوم ہوگا او ماشاءاللہ جنت کا واقعہ تن ٹکڑا. اسی طرح مسجد قباء دیکھیں، اور اس کے باہر پتھر ایسا لگایا ہے کہ وہ معلوم ہو کہ ہزاروں سال پہلے کی قریب مسجد ہے، حالانکہ بالکل ابھی بنائی ہے. اندر جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے مسجد ہے، اور اس کے ساتھ وضو خانے اور پارکنگ، اور آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنی عظیم. اچھا، صرف پھر یہ نہیں مکہ مدینے میں، پوری دنیا میں الحمدللہ مسجدیں بنائی. کائنات میں کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں مسجد نہیں بنائی. دور سے جاؤ مینار گواہی دیتے ہیں اسلام. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک رواج بن گیا ہے، آپ جا کے کھڑے ہو جائیں میقات پہ، آپ دیکھیں
جتنے آدمی احرام کے لیے آئیں گے نا غسل کر کے اور چادریں باندھ کے اور پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، وہ 2 رکعت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک نفل ہے، اور اگر پڑھ لو نہ پڑھو کوئی بات نہیں، آپ وہاں ہم سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لو لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک، اترو ہی نہیں، کچھ پڑھو ہی نہیں، وضو ہی نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ بہرحال وہاں جب آپ دیکھیں گے، جو میں عرض کر رہا تھا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں نا جی تو سر سے کپڑا اتار کے پڑھیں گے، بھی کیوں ہو جی احرام کی نماز پڑھیں، احرام تو باندھا نہیں تو سر سے کپڑا پہلے اتار دیا۔ وہ اللہ کے بندے، ابھی تو تم نے نیت ہی نہیں کی، احرام کس بات کا؟ 2 رکعت پڑھنے کے بعد نیت کرو گے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، پہلے کون سا تمہارا احرام ہے کہ سر ننگا کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ لیکن ایک رواج ہے، بن گیا ہے، بس وہ گلے میں پڑا ہوا ہے، لاکھ لوگوں کو سمجھاؤ سمجھ ہی نہیں آتا، ایک رواج ہے، بن گیا۔ اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اور مشاہدہ ہوگا، میری بیٹیاں بہنیں، ایک رواج بن گیا ہے کہ عورت جب احرام باندھے گی لازم رومال سر کو باندھے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہے کہ جی احرام ہے؟ عورت کا کون سا احرام ہوتا ہے بھائی؟ اتنا غلطی ہے اور اتنا عام ہے کہ اگر 1000 عورت احرام باندھے گا 999 رومال باندھے گی۔ اچھا رومال کھل جائے خدا نہ خواستہ، بس بیٹھی رو رہی ہے، کیا ہو گیا؟ میرا احرام کھل گیا۔ اچھا اگر اس حالت میں وضو کی ضرورت پڑے، مسا اوپر کر رہی ہے، وضو نہیں ہوتا، نماز ہی نہیں ہوتی، فرض ختم ہو جائے، رومال نہ کھلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس مسئلے کو روئے آپ؟ بھائی اللہ کے بندے، عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ رومال باندھے، کوئی مسئلہ نہیں کہ نعوذ باللہ وضو کرے تو مسا بھی رومال کے اوپر کرے، کیا اس کو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے، زخمی ہے، کیا ہے؟ وہ تو نماز ہی نہیں ہوگی، جب مسا نہیں ہوگا نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک رواج ہے، بن گیا ہے، بس آپ جتنا مرضی آئے زور لگا لو، عورت نے وہ رومال ضرور باندھنا ہے۔ حالانکہ یاد رکھو کہ عورت کے احرام میں جو کپڑے عورت نے پہنے ہوئے ہیں بس وہی احرام ہے، نہ کوئی رومال باندھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں شریعت کا اس کے لیے کہ رومال باندھ۔ اچھا ایک اور رواج بن گیا ہے، میری بیٹیاں جب احرام باندھیں گی سفید کپڑے پہنے، رومال سفید، نیچے کرتا سفید، اور لبا اگر وہ میکسی پہنے گی وہ سفید، کیا ہو جی احرام باندھے۔ عورت کے لیے تو سفید کپڑا حضور نے نہ پسند کیا ہے، خدا کا خوف کرو۔ یہ تو مردوں کے ساتھ تشابہ ہو رہا ہے، افضل کپڑا سفید مرد کے لیے ہے نہ کہ عورت کے لیے۔ مرد احرام میں سفید چادریں باندھتا ہے، عورت سفید کپڑے جو پہن رہی ہے مانا مرد سے مشابہت کر رہی ہے۔ عمرے کا ثواب ملے نہ ملے، مردوں کی مشابہت میں لعنت تو یقینی ہو گئی نا۔ لیکن مجال ہے جی کسی کو سمجھاؤ، جو مرضی آئے کر لو، اس نے وہی مرغے کی ایک ٹانگ دوسری ہے ہی نہیں، جتنا مرضی آئے زور لگا لو، مسئلے سے ہوگا چھوڑو جی، مولوی روز نئے مسئلے کرتے ہیں، اور بھئی یہ تمہارا پرانا مسئلہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ پکی روٹی سے، کچی روٹی سے؟ بس ایک رواج ہے، ایک عادت ہے، بن گئی۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہاں عرب میں بھی یہی حال ہے کہ شادی کی رات جو ہے عورت کو سفید ایک قیمتی کپڑا جو ہے، لمبا قمیض یا اس کو میکسی کہیں یا اس کو شادی کا ڈریس کہیں، جو کہیں وہ پہنایا جاتا ہے۔ یہ کافروں کی رسم ہے، یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو شادی پہ سفید کپڑا پہناتے ہیں، مسلمانوں میں تو یہ کوئی عادت نہیں، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، لیکن رواج ہے جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، رواج بن گیا۔ 2 دن 4 دن پہلے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا
کہ ایک دلہن کا وہ قمیض تیار ہوا ہے تو اس پہ 40,000 ریال خرچ آیا ہے، 40,000 ریال خرچ آیا ہے، اور پہنا کتنے دن ہے؟ صرف وہی 6 گھنٹے۔ وہ جب بیوٹی پارلر سے تشریف لائے گی اور شادی گھر میں آ کے بیٹھ کے خاوند کے ساتھ لوگوں کے ساتھ فوٹو کھنچوائے گی اور اس کے ساتھ حضرت خاوند کے گھر میں پہنچے گی، پھر لازمی بات ہے وہ سوٹ تو اتارنا ہے۔ صرف 6 گھنٹے کا لباس، قیمت 40,000 ریال اس سے لگا ہے۔ جب دلہن کو دکھایا گیا خوش ہو کے لائے ہے تو اس نے کہا مجھے تو یہ اچھا نہیں لگا، ٹھیک تو نہیں بنا ہے۔ بنانے والوں کا 40,000 ریال لگ گیا ہے اور اس کو پسند ہی نہیں آیا۔ یعنی ہمارے حساب سے کتنے پیسے بنے؟ 6 لاکھ روپے، اور ہمارے غریبوں کو 6 لاکھ روپے اگر تقسیم کر دو نا تو 100 بندہ سال گزار سکتا ہے۔ ایک غریب کو اگر آپ 12,000 روپے دے دیں اس کا سال گزر جائے گا، 1,000 روپے مہینے میں بیچارہ، اور روٹی چٹنی تو کھا لے گا نا، اور چلو بھی پلا شلا نہیں کھائے گا، وہ تو تمہارے لیے ہے۔ یہ زردیں، بریانیاں، پلاؤ، یہ سارا کام جو ہے یہ تو تمہارے لیے جو سود خار لوگ ہو۔ غریب کے لیے تو وہی بسل کوٹ کے کھائے گا، چٹنی سے روٹی کھائے گا۔ ایک بسل لے گا بیچارہ، اسی کو توڑ لے گا روٹی پہ، اسی کو دبا کے اور اسے بیٹھ نہیں ہوتے۔ یہ تم جو مرغن غذائیں کھاتے ہو نا، اللہ کی رحمت سے اللہ نے ساری بیماریاں تیرے کھاتے میں لکھی ہیں۔ روٹی تو ان کو بھی نہیں ملی لیکن اللہ نے طاقت اور صحت ان کو دی ہے۔ اللہ کوئی نہ کوئی بدلہ تو دیتے ہیں نا۔ آدمی جو بڑا ہوتا جائے نا بیماریوں کا گھر بنتا جائے گا۔ کیوں روز جو مرغن غذائیں، یہ بلائیں، یہ چاکلیٹ، یہ کافیاں، یہ کوکونٹ، یہ جناب اس کے بعد خشک میوہ جات، یہ سوہن حلوہ، یہ موہن حلوہ، یہ بلا جو ہے یہ تو سیمنٹ ہے نا۔ بندے کو مارنے کے لیے اس سے بہترین چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ سلو پوائزن ہے، کھلاتے جاؤ آہستہ آہستہ مرتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا خوف کریں کہ یہ کون سی سنت ہے، لیکن رواج ہے۔ اسی طرح جو بات میں نے کہنی تھی، اللہ کرے تیرے دماغ میں بیٹھ جائے، ہے تو مشکل لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق بات کہتے رہیں۔ وہ دماغ میں ایک بیٹھ گیا ہے کہ تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیند کرے، سو جائے، اٹھ کے جو نماز پڑھے وہ تہجد ہوتی ہے۔ یہ بھی گھڑا ہوا مسئلہ ہے، اچھی طرح سمجھ رہے۔ تہجد کا معنی یہی ہے وجود، یعنی نوم، نیند کو چھوڑنا۔ لیکن یہ جو رواج بن گیا ہے کہ جب تک نیند نہ کرو تہجد ہوتی ہی نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب مثلا آپ مزدور ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد جا کے پتھر پہ کام کرنا ہے، اینٹوں پہ کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، میں جلدی نہیں سوؤں گا تو میں صبح ڈیوٹی نہیں کر سکوں گا، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، یہ بھی تہجد ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں مسئلے کو؟ سمجھیے، مثلا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ پڑھیں گے 2 رکعت سنت، وہ تو مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے وتر پڑھنے ہیں، وہ واجب ہے، لیکن اس کے بعد یہی کھڑے کھڑے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کے چلے جائیں، یہ بھی تہجد ہے، کیونکہ یہ آپ نے اصل فرائض سے زائد پڑھی ہے، اور گویا اب نیند کا وقت ہے، آپ نیند نہیں کر رہے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی تہجد شمار ہوگی، چاہے سو کے پڑھو یا اچھا آپ گھر چلے گئے، آپ روزانہ رات کو سوتے ہیں 12 بجے، آپ نے سونے سے پہلے وضو کیا، وضو کر کے وہیں کھڑے کھڑے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لی، یہ بھی تہجد ہے، پھر سو گئے کہ پتہ نہیں اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں، تو یہ بھی تہجد ادا ہو گئی۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس لیے تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے، پہلے پڑھ لو، سونے سے پہلے پڑھ لو، مسجد میں پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھو، وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ سب سے زیادہ اقرب الی الثواب ہے، لیکن جو بھی رات کو آپ نماز پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے وہ تہجد شمار ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب جناب مسئلہ میرا ایک مشورہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہو۔ آج کل تقریباً صبح کی
کی آذان جو ہے وہ 4:30 بجے ہوتی ہے مثال کے طور پر، آپ اگر نماز پڑھتے ہیں اللہ نصیب کرے تو لازمی بات ہے کہ آپ 4 بجے اٹھیں گے یا 4:10 پہ اٹھیں گے یا 4:15 بجے اٹھیں گے، آخر وضو کریں گے، حمام جائیں گے، تبھی نماز ملے گی نا۔ تو آپ اپنے اوقات سے صرف 15 منٹ پہلے اٹھیں، باقی نیند کرو، آرام کرو، مزے کرو۔ 4 بجے اٹھ کے وضو کریں اور اسی وقت کھڑے کھڑے 2 رکعت پڑھ کے آ جاؤ، تہجد ہو گئی، اور ہو بھی آخر رکعت میں گئی، آخری رات کے حصے میں ہو گئی، تاکہ تم تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہو جاؤ۔ چاہے 2 رکعت پڑھو، چاہے 4 رکعت پڑھو، چاہے 6 رکعت پڑھو، چاہے 8 رکعت پڑھو۔ تو اس لیے آسان سی بات ہے، صرف 15 منٹ تمہیں پہلے اٹھنا پڑے گا۔ اب اٹھتے ہو 4:15 بجے تو 4 بجے اٹھ جاؤ، اٹھ کے فوراً وضو کرو اور 4:15 تک یا 4:20 پہ آپ اپنی تہجد پڑھ لیں، اور اس کے بعد مسجد میں آ جائیں، اذان کے بعد 2 رکعت پڑھیں، نماز پڑھیں آرام سے، نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی پریشانی ہے، اور تہجد والے بھی بن گئے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اب دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اور ہم نے کوئی صورت ایسی نہیں دیکھی کہ پہلے ابتدا میں جو حکم ہو اسی صورت میں اللہ اس کو منسوخ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اول حکم ہے، اور آخر میں اللہ نے فرما دیا فقرؤوا ما تیسر منہ، اور پہلے حکم کو ختم کر دیا۔ تو پہلا حکم جو ہے وہ بھی حکمت پہ تھا، دوسرا حکم جو ہے وہ بھی حکمت میں تھا۔ پہلے بندوں کے پاس وقت ہے، نماز فرض نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی تلاوت نہیں۔ اللہ نے ان کو نماز کا حکم دیا، رات کو جاگنے کا حکم دیا کہ تیار ہو جائیں دین کے کام کے لیے، محنت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے اللہ فرماتے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میرا مدنی آپ کو جو رات کو ہم نے جاگنے کا حکم دیا ہے، آپ پہ بہت بھاری کلام ہم اتارنے والے ہیں۔ تو جب تیار ہو گئے، اللہ نے رعایت کر دی، تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ پہلا حکم غلط تھا یا دوسرا حکم غلط تھا؟ حکم پہلا بھی صحیح تھا اور حکم دوسرا بھی صحیح ہے، سب اللہ کی۔ اب اسی طرح فرمائے دیکھیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ہم نے دیکھ لیا آپ کا چہرے کا اٹھنا پلٹنا جھکنا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کعبہ جو ہے وہ مسجد اقصی کے بجائے کعبہ ابراہیمی بن جائے، تو آپ کی دعا آپ کی درخواست ہم نے قبول کر لی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج کے بعد آپ اپنا رخ جو ہے اس قبلے کی طرف نہیں بلکہ قبلہ ابراہیمی کی طرف پھیر لیں۔ تو پہلا حکم ختم ہو گیا، دوسرا حکم جو ہے وہ آ گیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ پہلا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے، بھئی مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے والی کوئی آیت ہے قرآن میں؟ پہلا حکم موجود نہیں ہے، لیکن آخری حکم، پہلے حکم کو ختم کرنے والا حکم موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب پہلا حکم ختم کیا جا رہا ہے تو پہلا حکم تھا، اگر نہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی حکم کیوں دیتے؟ لیکن وہ حکم سابقہ کتابوں میں ہے، اللہ پاک نے اس کو قرآن سے ختم کر دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اچھا اب یہ ہے کہ حکمت کیا تھی اس میں؟ اللہ کے حکم میں کروڑوں حکمتیں ہوں گی، لیکن بعض حکمتوں میں سے ایک بات سمجھ لیں کہ اگر ساری زندگی مسلمان مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے یا ساری زندگی مسلمان اسی کعبے کی طرف نماز پڑھتے تو ہندو کہتے کہ بھائی اگر ہم پتھر پوجتے ہیں تم بھی تو پتھر پوجتے ہو، اگر ہمارے دیوی دیوتا ہیں ہم ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، بنتی کرتے ہیں، گیت پڑھتے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھتے ہیں، ہم پھیرے لگاتے ہیں، ہم چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، تو تم بھی تو مسلمان وہی کام کرتے ہو، حجر اسود کو چومتے ہو، کعبے کے باہر پھرتے ہو، پتھر کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہو، سجدے کرتے ہو اس گھر کو، تم بھی تو پتھروں کی عبادت کر رہے ہو، ہمیں کیوں روکتے ہو؟
سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اب جناب دیکھیں کہ سب سے پہلا قبلہ یہی تھا، یاد رکھیں، سب سے قبلہ اول وہ یہی ہے، اسی کی طرف انبیاء نے نمازیں پڑھی، پھر اللہ نے حکم دیا مسجد اقصی، اس کی طرف نمازیں پڑھی، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑ کے ادھر آ جاؤ تاکہ پوری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ مسلمان نہ تو جہاد کو سجدہ کرتا ہے، نہ مشرق مغرب کے چکر میں ہے، اور نہ کسی پتھر کے چکر میں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے ادھر جھک جاؤ ادھر جاؤ، کہتا ہے ادھر جھک جاؤ ادھر جھک جاؤ، تو بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا، اب جتنے دن میرے محبوب نے مدینے میں نماز پڑھی ہے 17 مہینے، 17 مہینے میں حضور نے نماز پڑھی ہے مسجد اقصی کی طرف، اور مسجد اقصی کی طرف اگر مدینے میں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو اس کعبے کو پشت ہو جائے گی، اس کعبے کی طرف آپ کی پشت ہو جائے گی۔ تو اگر ہم پتھر کے پجاری ہوتے تو پشت کیوں کرتے؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے فرمایا مشرق مغرب کی طرف رخ کرنا کوئی نیکی والی بات نہیں، اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو، کہ میں حکم دوں ادھر سجدہ کرو تو ادھر کرو، حکم دوں تو ادھر کرو، میں حکم دوں کہ آدم کو سجدہ کرو تو آدم کو سجدہ کرو، اور میں حکم دوں کہ میرے مدنی محمد کو سجدہ نہ کرو تو پھر سجدہ نہ کرو، بس میرے حکم کی تعمیل۔ تو اب سمجھ آ گیا کہ ہم پتھر کے پجاری نہیں ہیں۔ اچھا، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں لیکن رکن یمانی کو نہیں دیتے، رکن عراقی کو نہیں دیتے، رکن شامی کو نہیں دیتے، مقام ابراہیم کو نہیں دیتے، کعبے کے دروازے کو نہیں دیتے، اور اسی طرح مزاب رحمت کو نہیں دیتے، مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارے مدنی سرکار نے بوسہ دیا ہے، ہم تو حضور کے بوسے کو بوسہ دے رہے ہیں، وہ سنت ادا کر رہے ہیں، ہمیں پتھر سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ورنہ اگر پتھر کو پوجنا ہوتا تو مکے میں کتنے پہاڑ ہیں، جبل کعبہ ہے، جبل عمر ہے، جبل ابی قبیس ہے، جبل رحمت ہے، جبل نور ہے، جبل ثور ہے، اور جبل ہرا ہے، وہ تو سارے بڑے بڑے پتھروں کو ہم جا کے پوجا کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اب اللہ نے حکم منسوخ کرنے میں حکمت بھی ہو گئی، اور بندوں کا امتحان بھی ہو گیا کہ جن کے دل میں ایمان تھا، اللہ نے فرمایا ادھر رخ کرو، نے کہا حاضر، اللہ نے حکم دیا ادھر رخ کرو، نے کہا حاضر۔ اگر کوئی کافر اور منافق ہوتا وہ کہتا جناب یہ کیسا خدا ہے، کبھی کہتا ہے ادھر سجدہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر سجدہ کرو، اور جو مومن ہے وہ کہے گا کہ نہیں میرا مالک ہے، وہ جدھر حکم دے گا میں تو ادھر جھکوں گا، اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ کیا معنی؟ دو قبلے والی مسجد۔ کیا مطلب؟ کہ صحابہ نے مسجد اقصی کی طرف بھی اس میں نماز پڑھی ہے، اور پھر اس کعبے کی طرف بھی نماز پڑھی، اور صحابہ کا کمال دیکھیں، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اور رخ جو تھا وہ مسجد اقصی کی طرف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی موجود تھے، وہ صحابی جو گزرے تو دیکھا کہ صحابہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں، اس نے کہا کہ صحابہ میں ابھی حضور کی مسجد سے آ رہا ہوں، اللہ نے حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ صحابہ نماز پڑھے، نماز میں پھر گئے، انہوں نے کہا بعد میں کیا، حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی بس۔ ورنہ اصول تھا نا کہ نماز پڑھتے رہتے، نماز پڑھ کے بعد میں پوچھے یار پتہ تو کرو وہ کون بندہ تھا، اس کو بلاتے کہ جناب تم نے خود سنا ہے، تم نے کون سی آیت سنی، حضور نے کیسے نماز پڑھی، اور کون کون سے تھے، انکوائریاں کرتے، انکوائری، اللہ کا حکم پہنچ گیا انکوائری کے بعد۔
اللہ کا حکم پہنچ گیا ہے. اب دیکھو نا جی، آپ کسی آدمی کو کہو داڑھی رکھو، وہ کہتے ہیں جی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اچھا جی داڑھی نہ رکھو تو گناہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ اللہ کے بدلے آگ کا انگارہ انگارہ ہوتا ہے، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. آگ لگانی ہے تو چھوٹا انگارہ بھی کافی ہے. اب اگر مومن ہے وہ کہتا ہے بھائی حضور نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ، بات ختم ہو گئی. بات بحث میں نے کیا کرنی ہے؟ حضور کہتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، او فلوہا وقص الشوارب، ختم. ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں آپ، کہہ دو الحمدللہ اور دعا کرو اللہ محروم نہ فرمائے. اور جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ لائے، اور جو نہیں آئے اللہ ان کو بھی حرمین کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. تو اب ایک بات دیکھو نا جی، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جب داڑھی مبارک کا حضور نے حکم دیا، کسی ایک صحابی کا قول مجھے دکھلا دیں، ایک صحابی کا جس نے حضور سے آگے پوچھا ہو حضور داڑھی بڑی رکھوں چھوٹی رکھوں، یا حضور میری بیوی نہیں مانتی. ایک آدمی کی بات ہے. تم کیسے مسلمان ہو یار؟ کوئی عقل کرو نا، مجھے آخر سمجھائیں. دیکھو نا تمہاری بیویوں کو شوق ہے کہ خامن جوان نظر آئے، اس وقت شوق نہیں تھا. ایک صحابی نے، ایک صحابی. وہاں تو جناب یہ بات تھی کہ ابو طلحہ جیسا آدمی اپنے پیغام لے کے، ایک عورت ہے بیوہ ہو چکی ہے، خامد فوت ہو گیا ہے. ابو طلحہ جیسا بندہ اس دور میں جس کو اللہ نے اتنی توفیق دی تھی کہ پورا باغ جو تھا، حدیقہ جو تھا، بستان جو تھا، وہ اللہ کے راستے میں دے دیا. وہ عورت کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں دیکھو بات سنو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور جو مہر تم مانگنا چاہتی ہو نا منہ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو، یعنی بلینک چیک لے لو. پتہ ہے اس عورت نے کیا کہا؟ 10 لاکھ دے دو، ایک بنگلہ بنوا دو، ایک نئے ماڈل کی کار ہو، موبائل ٹیلی فون ہو، آگے پیچھے نوکروں کی فوج ہو، گھر میں نوکرانیوں کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہو، اور یہ ہو. اور اس نے کہا دیکھو ابو طلحہ، مثلو کا ما یرد، تمہارے جیسا آدمی نہیں ٹھکرایا جاتا، تم بہت معروف آدمی ہو. لیکن انا مسلمۃ وانت کافر، میں مسلمان ہوں تم کافر ہو، تیرے میرے نکاح کا کیا مطلب؟ اس نے کہا سوچ لو. اور دوسرے دن آ گئے جناب، انہوں نے کہا ایسا کرو، پچھلے دفعہ میں نے تمہیں کہا تھا 1 لاکھ مہر، اب میں 2 لاکھ دیتا ہوں، بات کرو. اس نے کہا ابو طلحہ پیسوں کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے کفر و اسلام کا. میں مسلم ہوں، تم کافر ہو. اس نے کہا کوئی حل ہے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا؟ اس نے کہا کلمہ پڑھ لو بس، مجھے پیسے نہیں چاہیے، یہی تمہارا اسلام جو ہے یہی میری مار ہو گئی، اور میں شادی پہ تیار ہوں. یہ ہے جذبہ کہ جب آپ مسلمان ہو گئے، حضور کا حکم ہے، پھر ای می کی اگر مگر چونکہ کیا مطلب؟ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب محمد مدنی ہمیں جان سے، مال سے، اولاد سے، ماں باپ سے، ساری کائنات سے زیادہ پیارا ہو. ویسے تم کہتے ہو حضور ہمیں، سبحان اللہ، اور صحیح حضور پہ جان قربان، اولاد قربان، بچے قربان، لیکن داڑھی کے بال اٹھانا بہت مشکل.
سرکار تیرے نام کو جھومنے پہ تیار ہوں لیکن نماز پڑھنا بہت مشکل. حضور آپ کا نام لے کے کھڑا ہو کے جھوم جھوم کے سلام پڑھوں گا لیکن سود چھوڑنا مشکل. یہ کیسا اسلام ہے یار؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ چھوڑو کس سے کہانی، سیدھی بات کرو. یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، سیدھی بات کرو کہ ہمیں اسلام قبول نہیں، السلام علیکم، بات ختم. یہ نخرے مخرے اور پھر کہتے ہو دیکھو جی مولوی ہمیں چھیڑتے ہیں، مولوی تنگ کرتے ہیں. مولوی کے باپ کی داڑھی ہے جو تمہیں تنگ کرتا ہے. میرے لیے داڑھی نہیں، تم سر بھی منڈوا دو، مونچھیں بھی منڈوا دو، یہ پلکیں بھی اکھڑوا دو، کوئی بال بدن پہ رہنے نہ دو، بادام کے بادام بن جاؤ. میرے لیے کیا تکلیف ہے؟ مجھے کیا تکلیف ہے؟ نہ مولوی کو کیا تکلیف ہے؟ داڑھی تم رکھو تو مولوی کو فائدہ کیا ہے، اور داڑھی تم منڈا ڈالو تو مولوی کو کیا تکلیف ہے؟ میرے لیے تم صرف داڑھی نہ منڈواؤ، سارا سر سے لے کر بال ایک نظر نہیں آنا چاہیے. خالص جب بندہ دیکھے تو سمجھے کہ ہجڑا اور خسرا آ رہا ہے، یہ مرد ہے ہی نہیں. کیونکہ داڑھی تو مرد کی علامت ہے نا. عورتوں کو داڑھی ہوتی ہے؟ ہاں، تمہارے ملک میں شاید ہوتی ہو. تو تم کو اللہ نے مرد بنایا ہے، تم عورت بننا چاہتے ہو. غصہ مولوی پہ ہے. میرے لیے حضرت صرف داڑھی نہیں، سارا سر وغیرہ، یہ پلکیں شلکیں یہ ساری منڈا ڈالو. وہ جیسے ہندو کے ہوتے تھے نا باوے پنڈت، مزے سے اپنا آرام سے جو مرضی آئے کرو، مولوی کو کوئی تکلیف نہیں، فکر نہ کرو. ہمارا کام ہو گیا ہے، ہم نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے، آگے تم جانا، تمہارا کام جانا. ہم نے تمہیں پہنچا دیا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت محمد مصطفیٰ اور 1,24,000 پیغمبر کی سنت ہے. تم نہ مانو، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں؟ ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم نے تو دین پہنچانا ہے. اچھا اب جناب سمجھیں کہ وہ پہلا حکم جو تھا اللہ نے منسوخ کر دیا، تو اس میں یہ حکمت آ گئی. اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے جب نماز فرض کی ہے تو 2 رکعت کی نماز. مسئلہ سمجھیں، جب نماز فرض ہوئی کتنی تھی؟ ظہر بھی، عصر بھی، فجر بھی، عشاء بھی، 2 رکعت. پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ میرا محبوب اپنی امت سے کہے کہ فجر کی 2، مغرب کی 3، لیکن ظہر کی بھی 4، عصر کی بھی 4 اور عشاء کی بھی 4. اب وہ پہلے والا حکم جو تھا ختم ہو گیا. پہلے تو سب 2 رکعت تھی نا، پھر حکم کیا ہو گیا؟ 4. اب جناب اللہ نے پھر حکم دیا میرا محبوب اگر تیری امت سفر میں ہو تو سفر میں تکلیف ہوتی ہے، سفر میں 4 والی 2 رکعت. 4 والی کتنے پڑھیں گے؟ 2 رکعت. اور جو 2 والی ہے وہ تو 2 رہے گی. جیسے فجر پہلے بھی ہم 2 پڑھتے تھے، سفر میں بھی 2 پڑھیں گے. ظہر پہلے 4 پڑھتے تھے، اب سفر میں 2 پڑھیں گے. مغرب 3 رہے گی. کیوں 3 کو تقسیم نہیں کر سکتے؟ 1.5 رکعت ہوتی نہیں. یا تو نماز 2 رکعت ہوگی یا نماز 4 رکعت ہوگی. 1.5 رکعت والی نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے حکم دیا کہ جناب، تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم جو ہے وہ ناسخ ہو گیا. اسی طرح اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور نے جواب نہیں دیا. اس نے پھر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے جواب نہیں. انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے جواب، وہ بیچارے پریشان ہو کے چلے گئے. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، مجھے جواب نہیں دیا. تو جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا این عبداللہ، عبداللہ کہاں ہے؟ بلاؤ اس کو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے تو حضور نے فرمایا عبداللہ میں ناراض نہیں، پہلے نماز میں سلام کے جواب دینے کی اجازت تھی، اب اللہ نے ختم کر دی ہے. تو پہلے اگر نماز میں کوئی سلام کرے تو آدمی کہہ سکتا تھا وعلیکم السلام،
لیکن اب اللہ نے منع کر دیا ہے تو پہلا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا اور دوسرا حکم جو تھا وہ جاری ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ ہے. جب اسلام میں روزے فرض ہوئے ہیں، پتہ ہے روزے کا حکم یہ تھا کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی بندہ تھکا ہوا ہے، سو گیا، نیند آ گئی، تو اب اس کو آدھی رات میں جاگ کھلی پھر بھی وہ روٹی نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا. جاگ رہا ہے تو کھا بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ سو گیا ہے تو کھانا بند. تو اب جو بندہ بیچارہ رات کو 12 بجے اٹھے اور 12 گھنٹے دن کے اور یہ 6 گھنٹے، اس کو تو 18-19 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، تو بڑی تکلیف تھی. اچھا اسی طرح ایک دن حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ اور انہوں نے کہا کہ حضور ہلاک عمر تو برباد ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا ہو گیا عمر سے؟ اس نے کہا حضور رات تھی رمضان المبارک کی، آپ کو پتہ ہے رمضان ہے، تو میں نے جو اتفاق سے بیوی پہ نظر پڑی، چاند کھلا ہوا تھا، روشنی تھی، بیوی پہ نظر پڑی، طبیعت میں صبر نہ ہوا تو میں بیوی سے مباشرت کر بیٹھا، اور وہ تو رات کو منع ہے رمضان میں، تو لہذا میں تو ہلاک ہو گیا، اللہ کے حکم کے خلاف کیا. تو پہلے رمضان میں جیسے دن میں میاں بیوی کا ملنا منع تھا، رات میں بھی منع تھا. پھر اللہ نے حکم جاری کیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی امت پہ ہم نے رعایت کر دی ہے کہ اب رات کو میاں بیوی کا ملنا جائز ہے، لیکن دن میں روزے کے ساتھ منع ہے. حضور نے فرمایا عمر اللہ نے تیری فریاد سن لی اور میری پوری امت پہ رعایت کر دی ہے. آپ یہ احکام ہوتے ہیں. پہلا حکم بھی رحمت ہے اور دوسرا حکم بھی رحمت ہے. پہلے تربیت مقصود ہوتی ہے، جب بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے. جیسے آپ پہلے بچے کو پرائمری پڑھاتے ہیں، پھر مڈل پڑھاتے ہیں، پھر میٹرک پڑھاتے ہیں، پھر ایف اے کراتے ہیں. اب کوئی کہے کہ یار یہ کیسا بے وقوف ہے کہ پہلے بچے کو 5 جماعت پڑھائی، اب آگے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کیا کیوں کتابیں کیوں بدل رہی ہیں ہر سال؟ یعنی اب بچے کی استعداد بدل رہی ہے، جو بچہ بڑھ رہا ہے کتاب بھی بدل رہی ہے، نصاب بھی بدل رہا ہے، حکم بھی بدل رہا ہے. تو اللہ اب جو حکم ہیں یہ قطعی ہیں، وحی ختم ہو گیا تو حکم بھی اس کے بعد کوئی تبدیل کر نہیں سکتی. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں قرآن کے سمجھنے کی توفیق دے. واللہ اعلم. اگر ایک آدمی نے پاکستان جانا تھا، وہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچا، فلائٹ نہیں ملی، مکہ واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، جدے سے احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں. میرے بھائی کہ اگر آپ جنازے میں 2 تکبیریں مثلاً ہو گئیں، آپ ملے ہیں تو گویا آپ کی پہلی تکبیر ہے، آپ اپنا پڑھتے رہیں، اور جب امام سلام پھیر لے جتنی تکبیریں بچتی ہیں وہ جلدی جلدی تکبیریں کہہ دیں، اللہ اکبر السلام علیکم. کیوں کیا ہے؟ تاکہ یہ نہ ہو کہ تم پڑھتے رہو میت جنت المعلا پہنچ جائے اور تم ابھی پڑھ رہے ہو. وہ پھر کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف اللہ اکبر جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ پوری کرو. پہاڑی کے بارش کے پانی کی آبادی میں میرا بھائی یاد رکھو، جو زمینیں بارش سے اللہ کے بھیجے ہوئے پانی سے آباد ہوتی ہیں اس سے ہم آبادی میں جو نکلے جو پیداوار ہو عشر دیں گے، اور جو پانی ہم لگاتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، ٹیوب ویل لگاتے ہیں، خریدتے ہیں، اس میں ہم 20واں حصہ دیں گے. ایک موٹی بات یاد رکھو، یعنی جو پانی جس میں محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ بارش بھیجتا ہے، ہم کاشت کر دیتے ہیں، کوئی پانی نہیں خریدا، کوئی کنواں نہیں لگایا، کوئی گل نہیں چلایا، کوئی بجلی کے بل نہیں بھرے، تو اس کا 10واں حصہ. اور جو پانی ہم محنت سے دیتے ہیں اس کا 20واں حصہ. مجھے تو نہیں سمجھ آیا کیا وپار کیا، کیا کیا.